اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کا سمندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ کے پاس رات گزاری۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک برتن میں پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ سیدہ میمونہ نے کہا، عبداللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو نصیحت کرتے اور حضرت عبداللہ اس پر پورا عمل کرتے۔ ایک دن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند ایسی باتیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی طرف دھیان کر، تو اس کو سامنے پائے گا۔ اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھ، وہ تجھ کو تنگیوں میں یاد رکھے گا۔ جب تو مانگے تو صرف اللہ سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اگر تمام مخلوق تمہیں کوئی چیز دینا چاہے، وہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں نہیں لکھی۔ اور اگر تمام مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز سے محروم کر دے، تم سے کسی چیز کو روک لے، اور اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ نہیں روک سکتی۔ صبر میں بہت بھلائی ہے، اگرچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ بے شک اللہ کی مدد صبر کی وجہ سے آتی ہے۔ کشادگی رنج و مشقت کے ساتھ ہوتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بار بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ، عبداللہ کو قرآن کا مفسر بنا اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ انہیں اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتے اور فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو بلایا، آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور آپ کے منہ میں لعاب مقدس ڈالا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے اسی طرح دعا کی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اے اللہ، اسے مفسر قرآن اور دین میں سمجھ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بلند علمی مقام عطا کیا۔ آپ کے علم کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ کو کثرت علم کی وجہ سے بحر العلم یعنی علم کے سمندر کا خطاب دیا۔ کسی نے طاؤس رحمت اللہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو چھوڑ کر ایک کم عمر آدمی سے علم حاصل کرتے ہیں؟ طاؤس رحمت اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو دیکھا کہ جب ان میں کسی مسئلے کے متعلق اختلاف ہو جاتا تو وہ سب آپ کی طرف رجوع کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جس کو آپ حل نہ کر سکتے تو حضرت عبداللہ سے فرماتے کہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ عبید اللہ بن عتبہ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس علم کا ایسا سرچشمہ تھے کہ کسی مسئلے کا علم یا حل
ان سے مخفی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو بھی بلایا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے ہمکنار کرے تو اس سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا۔ صحابہ کرام نے جب اپنی یہ رائے دی تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، اے عبداللہ، تم اس صورت کے متعلق کیا جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی موت سے آگاہ کر رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا آپ کی موت کی علامت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ اور دیگر صحابہ سورہ نصر کی اس تفسیر سے حیران ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کے علمی مقام، فقیہی مرتبے اور ایمانی بصیرت نے انہیں اس تفسیر کو درست ماننے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، وہ بچپن ہی سے علم کی بہت زیادہ لگن اور شوق رکھتے تھے۔ جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کے متعلق اہل علم سے بار بار پوچھتے، جب تک دل و دماغ مطمئن نہ ہو جاتا اپنا سوال ترک نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک بات پوچھتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو بعد میں صحابہ کرام سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہتے۔ عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابو رافع کے پاس تشریف لائے اور ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں دن کیا کیا۔ ابو رافع نے جو جواب دیا اسے فوراً لکھ لیا۔ اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ایک انصاری سے کہا، آؤ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پوچھتے ہیں، وہ آج کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ وہ انصاری بولے، اے ابن عباس، افسوس ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، جن میں اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، اور آپ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ نے اس انصاری کو وہیں چھوڑا اور خود صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس صحابی کے گھر جاتا اور ان کی دہلیز پر بیٹھ جاتا۔ جب وہ باہر آتے اور مجھے دیکھتے تو پکار اٹھتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، کیسے آنا ہوا؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ میں کہتا میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کروں۔ آپ کی بولان علمی شان ہی تھی جس نے آپ کو ایک ایسا انوکھا اعزاز بخشا جو شاید ہی کسی عام انسان کو حاصل ہوا ہو۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد گرامی کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ آدمی میرے والد گرامی سے بے نیازی اور بے رخی کا اظہار کر رہا تھا۔ چنانچہ ہم وہاں سے چلے گئے۔ میرے والد مجھ سے کہنے لگے، عبداللہ، کیا تم نے اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھا؟ وہ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے تھا۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ کہنے لگے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آدمی موجود تھا؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے والد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ابھی آپ کے پاس کوئی آدمی موجود تھا؟ مجھے عبداللہ نے بتایا کہ آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر خوبیوں کے ساتھ بردباری اور حوصلہ مندی سے بھی نوازا تھا، کیونکہ انہیں محبوب ربانی کا یہ فرمان کبھی نہیں بھولتا تھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مومن بندہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس سے فرمایا، تم نے مجھے گالی دی، سنو، مجھ میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں، میں جب سنتا ہوں کہ مسلمانوں کا حاکم اپنے فیصلے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ شاید میں خود اس کے پاس کبھی اپنے بھائی کا جھگڑا لے کر نہ جاؤں۔ جب کسی بھی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، حالانکہ میرے پاس چرانے کے لیے کوئی جانور نہیں۔ جب مجھے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے متعلق آگاہی ہوتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ تمام مسلمان میری طرح اس کو پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ جو آدمی دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتا ہو، ان کے مفاد کو فوقیت دیتا ہو، وہ اپنی ذات کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے خسارے کی فکر نہیں کرتا۔ علم وہی اچھا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علم کا سمندر تھے، ان کی زندگی اس علم پر عمل کی شاندار تصویر تھی۔ ان کا تمام وقت اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مکے سے مدینے تک سفر میں حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا۔ جب کبھی ہم راستے میں ٹھہرتے تو وہ آدھی رات تک قیام کرتے، جب چلتے تو تسبیحات کا ورد کرتے۔ سماک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی بینائی بیماری کی وجہ سے متاثر ہو گئی۔ معالجوں نے انہیں کہا، ہم آپ کا علاج تو کر دیتے ہیں مگر 5 دن تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم تم تو 5 دن کی نمازوں کی بات کرتے ہو، میں 1 رکعت چھوڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے روز اللہ کو غصے کی حالت میں پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق عمل بھی کرتے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور خود بھی برائیوں سے اجتناب کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کی مجلس میں کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری سے پیش آتے، اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی علمی شان، ان کی معاملہ فہمی اور باطنی فکر کی عظمت کو سب نے تسلیم کیا، سبھی نے ان میں خیر اور بھلائی پائی۔ جب صعصع بن سوحان بصرہ سے سیدنا علی رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن عباس کے متعلق دریافت کیا، کیونکہ عبداللہ بن عباس ان کی طرف سے بصرہ کے والی مقرر کیے گئے تھے۔ صعصع فرمانے لگے، اے امیر المومنین، وہ 3 چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور 3 چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، جب ان کے سامنے کسی کے متعلق بات کی جائے تو بڑے غور سے اس کی بات سنتے ہیں، جب 2 مختلف کاموں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آسان کام کو اختیار کرتے ہیں، اور جن 3 چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہیں: لڑائی جھگڑا، کمینے سے دوستی، وہ چیز جس میں ملامت کا اندیشہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے بڑھ کر کوئی حاضر جواب نہیں دیکھا، بلکہ ان سے بڑھ کر نہ عقل میں دیکھا اور نہ علم میں اور نہ حوصلے میں۔ ابو وائل رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے سورہ نور کا آغاز کیا، اس کو پڑھتے رہے اور تفسیر فرماتے رہے،
میں ان کے شاندار انداز گفتگو کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج تک میں نے ان جیسی تقریر نہیں سنی، نہ میں نے آج تک ان جیسا کوئی آدمی دیکھا۔ اگر فارسی، رومی، ترکی بھی آپ کی بات سن لیتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ مسروق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھتا تو بے ساختہ میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ جب وہ بولتے تو میں کہتا کہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ۔ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو میں کہتا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم۔ صحابہ کرام اور تابعین کی آپ کے بارے میں یہ رائے بلا وجہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر کے ان کے ذہن کو علوم سے بھر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ان اصحاب رسول سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ان سب باتوں کو سن کر سیدنا عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، آپ اپنی رائے پیش نہیں کر رہے، کون سی چیز ماننے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، بے شک اللہ ایک ہے اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کہا دنیا کے 7 دن مقرر کیے جو بار بار آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمارے اوپر 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمارے نیچے 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ اس نے ہمیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی۔ اس نے اپنی کتاب میں 7 قریبی رشتہ داروں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ اس نے اپنی کتاب میں وراثت کو 7 رشتہ داروں میں تقسیم فرمایا۔ ہم اپنے جسم کے 7 اعضاء سے سجدہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ نے جمرات کو 7 کنکریاں ماری۔ اسی بنا پر میں لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تصور کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سن کر حیران ہوئے، پھر فرمانے لگے، میری بھی یہی رائے ہے۔ بے شک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس علمی جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عملی جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ان کی عبادت، تقوی اور پرہیزگاری جہاد کے راستے کی رکاوٹ نہیں تھے، بلکہ یہ تو شوق جہاد کو اور بھی تیز کر دیتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے سبیتلا، تبرستان، جمل اور صفین کی جنگوں میں دلیری اور جرأت سے کارنامے سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور رات کی عبادت ان کو دن میں رزق حلال کمانے سے نہیں روکتی تھی، نہ ہی حصول علم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ تھی، اور نہ یہ چیزیں انہیں جہاد سے روکتی تھی۔ جب اعلان جنگ ہوتا کہ اے مجاہد، اللہ کی راہ میں سواری پر بیٹھ اور میدان جنگ کی طرف نکل، تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے 71 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں، کبھی عبادت کی حالت میں، کبھی طالب علم کے روپ میں، کبھی علم سکھانے کا فرض انجام دیتے ہوئے، اور کبھی جنگ کے میدان میں شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ غرض آپ کی تمام زندگی امت اسلامیہ کے لیے بھلائی تھی۔ آپ کی یہ بھلائی ہمیشہ علم کو پھیلاتی رہے گی، ایسی بھلائی جو کتابوں کے اوراق اور لوگوں کے سینوں میں احادیث کے طور پر محفوظ ہے۔ یہ ساری عمر کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہر ایک نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، صرف وہی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے،
تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہی نا کہ مسلسل محنت، لگن اور جد و جہد ہی سے منزل ملتی ہے۔ جہد مسلسل ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، انہونی کو ہونی میں بدل دیتی ہے۔ ان صاحب نے یہی کیا۔ بچپن ہی سے علم کے حصول کی تڑپ تھی، پیاس تھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے انہیں دنیا کے افضل ترین انسان کی رہنمائی دستیاب تھی۔ علم کے حصول کے دوران انہوں نے وقت کا ضیاع بالکل نہ ہونے دیا۔ شب و روز انہیں بس ایک ہی لگن رہی، علم، علم اور بس علم۔ اس کے لیے وہ ہر کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ کرتے۔ جس کسی کے پاس کسی نئی بات کی خبر پاتے اس کے در پر پہنچ جاتے۔ اس عاجزی نے ان کی ذات کو علم کے پھلدار درخت میں تبدیل کر دیا۔ پھلدار درخت ساری عمر سر جھکا کر اپنے پھل بانٹتا رہتا ہے، سو انہوں نے بھی تا عمر یہی کیا، اور ان کا پھلدار درخت ان کے بعد بھی دنیا پر علم کے پھل نچھاور کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔